अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं मुख्तार अहमद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। तहरीक इंसाफ ने NA-75 डस्का के ज़मनी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली असजद मलई ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अली असजद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन ने दस्तयाब रिकॉर्ड का दुरुस्त जायजा नहीं लिया, इसलिए कमीशन का फैसला हक़ाइक़ के बरअक्स है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि हफ्ते को वज़ीर आज़म एतमाद का वोट ना ले सके तो काबीना फारिग हो जाएगी। शेख रशीद ने कहा कि अगर एतमाद का वोट ना मिलने पर काबीना फारिग होती है तो इमरान खान अगले वज़ीर आज़म के इंतखाब तक काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि इदारे सेनेट इंतखाबात में गैर जानिबदार रहे, जबकि आसिफ अली जरदारी के इस बयान में सदाकत है कि उनके अंदाजे से कम लोग बिके। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला और दीगर के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया। मुल्जिमान पर 16 मार्च को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सलीम मांडवी वाला और दीगर के खिलाफ किडनी हिल रेफरेंस की समाअत की। अदालत ने सलीम मांडवी वाला, एजाज हारून, तारिक महमूद समेत दीगर तमाम मुल्जिमान को 16 मार्च को तलब कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख का कहना है कि उनकी जान को खतरा है, लिहाजा उनके घर को सब जेल बना दिया जाए। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध असम्बली आमद पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ सेनेट में सबसे बड़ी जमात बन गई। इमरान खान एतमाद का वोट लेंगे और कामयाब भी होंगे। सरबराह पाक फिजाए एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा है कि पाकिस्तान और श्रीलंका के अवाम के दरमियान गहरे तारीखी और सकाफती रवाबित हैं। सरबराह पाक फिजाए एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की श्रीलंकन वज़ीर आज़म से उनके ऑफिस में मुलाकात में सरबराह पाक फिजाया और श्रीलंकन वज़ीर आज़म ने एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। पाक बहरिया का जहाज PNS नसर इंसानी हमदर्दी के मिशन पर जपोती और सूडान से होता हुआ मगरबी अफ्रीकी मुल्क बेनाइन पहुंच गया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया की जानिब से बेनाइन और मोहलिका मुल्क नाइजर के कुदरती आफात से मुतासर आवाम को अशिया खुर्दनोश पर मुश्तमिल इमदादी सामान फराहम किया गया। ये तोहफा खुसूसी तौर पर मुनक्किदा तकारीब के दौरान दोनों ममालिक के हुक्काम के सुपुर्द किया गया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंटर बैंक में डॉलर 21 पैसे सस्ता। फॉरेक्स डीलर के मुताबिक डॉलर की कदर में 21 पैसे की कमी के बाद डॉलर 157.16 से कम होकर 156.95 रुपए का हो गया। इस ज़म्न में फॉरेक्स डीलर का कहना है कि इंटर बैंक में डॉलर एक साल की कम सतह 157 रुपए से भी नीचे आ गया। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 52 अमवात और 1579 नए केसेस सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 13,128 तक जा पहुंची, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,87,014 हो गई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 17,117 है। 5,56,769 अफराद कोरोना से सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाइस लाहौर के मजीद 12 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इलाका मकीनों की नकलो हमल महदूद हो गई और इंतहाई जरूरत के पेश नजर एक फर्द एक सवारी इस्तेमाल कर सकेगा। लाहौर और कराची की फजा दुनिया भर के मुज़र सेहत शहरों में शामिल। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे और कराची 5वें नंबर पर है। इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फिजा में आज आलूदा ज़र्रात की मिकदार 196 पार्टिकुलेट्स मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि कराची में आज आलूदा ज़र्रात की मिकदार 171 पार्टिकुलेट्स मीटर है। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। सरबराह पाक फिजाया की श्रीलंकन वजीर आजम से मुलाकात। श्रीलंकन वजीर आजम ने श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। सरबराह पाक फिजाया ने तकनीकी तरबियत और पेशा वाराना महारत के शोबों में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरबराह पाक फिजाया एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान सरकारी दौरे पर श्रीलंका पहुंचे। सरबराह पाक फिजाया ने श्रीलंकन वजीर आजम महिंदा राजापक्सा से उनके ऑफिस में मुलाकात की। श्रीलंकन वजीर आजम ने श्रीलंका के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। उन्होंने एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तिफादा हासिल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। सरबराह पाक फिजाया ने तकनीकी तरबियत और पेशा वाराना महारत के शोबों में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उन्होंने दोनों ममालिक में बिल उमूम और फिजाई अफवाज के माबैन बिलखुसूस दोस्ताना
دوستانہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ملاقات کے دوران ایئر چیف نے کہا کہ پاکستان اور سری لنکا کے عوام کے درمیان گہرے تاریخی اور ثقافتی روابط ہیں۔ ہم بحرانوں کے علاوہ قومی تہواروں پر بھی ہمیشہ ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ سربراہ پاک فضائیہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سری لنکا کے بہادر عوام کے متاثر کن عزم کو سراہا۔ قبل ازیں سربراہ پاک فضائیہ کے کولمبو ہوائی اڈے آمد پر سری لنکن فضائیہ کے کمانڈر ایئر مارشل سدرشنا کارا گودا پاتھے رانا نے ان کا استقبال کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ ہفتے کو وزیر اعظم اعتماد کا ووٹ نہ لے سکے تو کابینہ فارغ ہو جائے گی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ اگر اعتماد کا ووٹ نہ ملنے پر کابینہ فارغ ہوتی ہے تو عمران خان اگلے وزیر اعظم کے انتخاب تک کام کرتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ادارے سینیٹ انتخابات میں غیر جانبدار رہے، جبکہ آصف علی زرداری کے اس بیان میں صداقت ہے کہ ان کے اندازے سے کم لوگ بکے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم لانگ مارچ سے پہلے پنجاب کی طرف جائے گی۔ امید ہے پرویز الہی عثمان بزدار کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ واضح ہے کہ سینیٹ الیکشن میں حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کی شکست کے بعد وزیر اعظم نے قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے اجلاس 6 مارچ کو طلب کیا گیا ہے۔ عالمی وبا کورونا کے سبب پاکستان میں مزید 52 اموات اور 1579 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,117 ہے۔ 5,56,769 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق پاکستان میں کورونا سے اموات کی مجموعی تعداد 13,128 تک جا پہنچی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد 5,87,014 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 17,117 ہے۔ 5,56,169 افراد کورونا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ کورونا کے سبب سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی ہیں، جہاں 5,551 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، جبکہ سندھ میں 4,405، خیبر پختونخوا میں 2,099، اسلام آباد میں 504، گلگت بلتستان میں 102، بلوچستان میں 200 اور آزاد کشمیر میں 308 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسلام آباد میں کورونا کیسز کی تعداد 45,078، خیبر پختونخوا میں 73,258، سندھ میں 2,59,164، پنجاب میں 1,75,051، بلوچستان میں 19,097، آزاد کشمیر میں 10,404 اور گلگت بلتستان میں 4,957 افراد کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ کورونا کے بڑھتے کیسز کے باعث لاہور کے مزید 12 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ۔ علاقہ مکینوں کی نقل و حمل محدود ہوگی اور انتہائی ضرورت کے پیش نظر ایک فرد ایک سواری استعمال کر سکے گا۔ سیکریٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی نوٹیفیکیشن کے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤن 13 مارچ تک جاری رہے گا۔ علاقہ مکینوں کی نقل و حمل محدود ہوگی اور انتہائی ضرورت کے پیش نظر ایک افراد ایک سواری استعمال کر سکے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیفنس فیز 4 گلی نمبر 12 FF ڈبل ڈی گلی نمبر 4 غازی روڈ آر بلاک فیز 2 DHA والٹن روڈ کی آفیسر کالونی گلی نمبر 8 اور چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ ہیرا روڈ اسلام پورہ گلی نمبر G2 سے G4، راج گڑھ گلی نمبر 27، محلہ نیوچو برجی پارک نمبر 42 AC 46A میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے۔ گلشن راوی مکان نمبر 390A سے 394A، راشد اسٹریٹ، سوڈیوال مکان نمبر 1 سے 4GOR 2 کی گلی نمبر 7 اور وحدت کالونی F بلاک کے مکان نمبر 57 سے 61 تک اسمارٹ لاک ڈاؤن لگایا گیا ہے۔ شامل کرتے ہیں بین الاقوامی خبریں BTV انٹرنیشنل میں۔ برطانیہ سے روٹ کر اپنے شوہر شہزادہ ہیری کے ہمراہ امریکہ منتقل ہونے والی میگن نے الزام عائد کیا ہے کہ ان کے سسر شہزادہ چارلس، ساس کیملا پارکر اور بھابھی کیٹ میڈلٹن گھر کی باتیں میڈیا پر آ کر کرتی ہیں۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ میگن مارکل نے برطانوی شاہی خاندان پر الزامات کی بارش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ گرے سوٹ میں ملبوس لوگ محل میں ان کا جینا دوبھر کرنا چاہتے تھے۔ میگن مارکل اور شہزادہ ہیری کا دل کھول کر رکھنے والا انٹرویو امریکہ میں اتوار کو نشر کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ چند روز قبل شہزادہ ہیری نے بھی ایک انٹرویو کے دوران برطانوی میڈیا کو گھٹیا قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ برطانوی میڈیا مجھے ذہنی مریض بنانا چاہتا تھا۔ ترکی میں ایک فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں 10 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ترک وزارت دفاع نے حادثے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ واقعے میں 9 فوجی موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے، جبکہ ایک فوجی اسپتال میں جاں بحق ہوا۔ حادثہ ترکی کے صوبہ بطلیس کے شہر تاتوان کے مضافاتی علاقے میں پیش آیا۔ حکام نے اسے حادثہ قرار دیا ہے اور ہیلی کاپٹر کے تباہ ہونے کی حتمی وجوہات سامنے نہیں آئی ہیں۔ ہیلی کاپٹر فوجیوں کو لے کر بنگال سے تاتوان جا رہا تھا جب اس کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس حوالے سے حکمران جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے رکن پارلیمنٹ اور ڈیفنس کمیٹی کے رکن تولگا اگار نے ٹویٹ کی کہ حادثے میں لیفٹیننٹ جنرل عثمان ارباز بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی کے مطابق عثمان ارباز ترک فوج کے 8ویں کور کے کمانڈر تھے۔
شامل کرتے ہیں کاروباری دنیا کا اتار چڑھاؤ BTV بزنس میں۔ IMF کے تحت نقصان میں چلنے والی ملکی اداروں کی جائزہ رپورٹ سے انکشاف ہوا ہے کہ 2025 تک 44 ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کی جائے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مذکورہ رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت 39 ادارے برقرار رکھے گی جبکہ 44 اداروں کی نجکاری کر دی جائے گی، جن میں پاور سیکٹر بھی شامل ہے، جبکہ حکومت اپنے پہلے سال میں پاور سیکٹر کے نقصانات میں 50% کمی کا دعویٰ بھی کر چکی ہے۔ پہلی بار حکومت نے برقرار رکھے جانے والے اور فروخت کیے جانے والے اداروں کی ری اسٹرکچرنگ کے لیے ٹائم لائن کا بھی تعین کیا ہے۔ اس کے مطابق بہت زیادہ خسارے میں نہ چلنے والے ادارے جون 2023 تک فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ملک میں نئے انتخابات کی تیاریوں کا وقت بھی ہو سکتا ہے۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری 4 سال کے عرصے میں مکمل ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق کابینہ کمیٹی برائے ریاستی ملکیتی کاروباری ادارہ جات وزارت خزانہ میں قائم کیے جا رہے ہیں۔ ایک سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی وساطت سے ٹائم لائن کے لحاظ سے نجکاری عمل کی پیش رفت کا جائزہ لیتی رہے گی۔ وفاقی حکومت کے ماتحت 212 ریاستی ملکیتی ادارے اور ان کی ذیلی ادارے ہیں، تاہم جائزہ رپورٹ میں صرف 85 تجارتی اداروں کو شامل کیا گیا جو 7 شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2018 سے 19 میں تمام ریاستی ملکیتی اداروں کی آمدنی 4 ٹریلین روپے تھی، جبکہ ان کے اثاثوں کی مالیت بک ویلیو 19 ٹریلین روپے تھی۔ علاوہ ازیں یہ ادارے 4.5 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار بھی فراہم کر رہے ہیں، جو مجموعی افرادی قوت کا 0.8% ہے۔ رپورٹ کے مطابق 2018 سے 19 میں ان تجارتی اداروں کو مجموعی طور پر 143 بلین روپے کا خسارہ ہوا، تاہم رپورٹ میں بتایا گیا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری سال کے مقابلے میں خسارے میں 50% کمی واقع ہوئی ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز کی دنیا میں ہونے والی ہلچل BTV انٹرٹینمنٹ میں۔ اداکارہ حمیمہ ملک نے پوری زندگی حجاب کرنے کی دعا مانگ لی۔ حمیمہ ملک نے انسٹاگرام پر اسٹوری میں ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ اداکارہ نور بخاری کے ساتھ مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حمیمہ ملک نے تصویر پر نور بخاری کے حوالے سے لکھا کہ زندگی میں کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ سے کسی قسم کی امید نہیں رکھتے، لیکن وہ پھر بھی بہت دل عزیز ہوتے ہیں، اور نور ان میں سے ایک ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ حمیمہ ملک نے نور بخاری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ جو اسکارف میں پہنی ہوئی ہوں مجھے بطور تحفہ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمتیں عطا فرمائے اور ہمت عطا کرے کہ میں ساری زندگی حجاب کر سکوں۔ دوسری جانب نور بخاری نے بھی حمیمہ ملک کے ساتھ انسٹاگرام پر تصویر شیئر کی جس پر انہوں نے لکھا کہ کبھی کبھار جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم ہمیشہ ایک دوسرے کے دلوں میں رہتے ہیں، اور حمیمہ ملک ان شخصیات میں سے ایک ہیں۔ پاکستان کی سپر اسٹار ماہرہ خان نے اپنی انسٹاگرام پر صبر شکر کا ذکر کیا ہے۔ شہرت کی بلندیوں کو چھونے والی ماہرہ خان نے فوٹو اور ویڈیو شیئرنگ ایپ انسٹاگرام پر ایک تصویر شیئر کی۔ ماہرہ خان کی شیئر کردہ تصویر میں خوبصورت پھولوں کا گلدستہ دیکھا جا سکتا ہے۔ پھولوں کی تصویر کے ساتھ اداکارہ نے کیپشن میں تحریر کیا، صبر شکر۔ بین الاقوامی شہرت یافتہ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان گزشتہ دنوں پارٹی گینگ میں شامل ہوئی تھی۔ ویڈیو میں ان کے ساتھ اداکارہ مومل شیخ بھی محو رقص تھیں۔ ماہرہ کی دیگر سہیلیاں بھی پاری ہو رہی ہے کہ ریمیکس ورژن پر پرفارم کر رہی تھیں۔ شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدانوں میں ہونے والی اچھل کود BTV اسپورٹس میں۔ ویسٹ انڈیز کے کھلاڑی پولارڈ انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک اوور میں 6 چھکے لگانے والے تیسرے بلے باز بن گئے۔ ویسٹ انڈیز کے آل راؤنڈر پولارڈ نے سری لنکا کے خلاف T20 میچ میں ایک ہی اوور میں 6 چھکے جڑ دیے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سری لنکا نے ویسٹ انڈیز کو جیت کے لیے 132 رنز کا ہدف دیا، جو کالی آندھی کے کیرن پولارڈ کے دھواں دار چھکوں کے باعث 6 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اس میچ کی خاص بات یہ ہے کہ جس اوور میں پولارڈ نے اکیلا دھننجیا کو 6 چھکے مارے، اس سے پہلے اوور میں دھننجیا نے ہیٹ ٹرک کی تھی۔ دھننجیا نے ایک ہی اوور میں ایون لوئس، کرس گیل، نکولس پورن کو 3 گیندوں پر آؤٹ کر کے ہیٹ ٹرک مکمل کی تھی، لیکن پھر اگلا اوور دھننجیا کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا اور پولارڈ نے انہیں 6 گیندوں پر 6 چھکے جڑ کر جیت ویسٹ انڈیز کی جھولی میں ڈال دی۔ اس میچ میں پولارڈ نے 11 گیندوں پر 38 رنز اسکور کیے اور میچ کی بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ پولارڈ نے نہ صرف اپنی ٹیم کو جیت سے ہمکنار کرایا بلکہ وہ یوراج سنگھ اور ہرشل گبز کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کے ایک اوور میں 6 چھکے مارنے والے تیسرے بلے باز بھی بن گئے۔
पाकिस्तान के टेनिस स्टार असामुल हक की भारत के रोहन बोपन्ना के साथ एक बार फिर जोड़ी बन गई है। पाकिस्तान के टेनिस स्टार असामुल हक का कहना है कि उन्होंने हमेशा अमन का पैगाम दिया। अल्लाह करे रोहन बोपन्ना के साथ जोड़ी को पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक में पजीराई मिले। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इंडो पाक एक्सप्रेस रवा माह में मैक्सिको में होने वाले इवेंट में एक्शन में दिखाई देगी। असामुल हक का कहना है कि रोहन बोपा के साथ मिलकर दोबारा खेलने के लिए पुरजोश हूँ। मेरी और रोहन बोपा की जोड़ी 7 बरसों के बाद एक्शन में होगी। असामुल हक का कहना है कि हम 7 बरसों के बाद दोबारा इकट्ठे खेल रहे हैं। मेलबर्न में चंद हफ्ते कबल हमारा एक साथ बहुत वक्त गुजरा। इसी दौरान हमने दोबारा मिलकर खेलने की बात की। उनका कहना था कि हम दुबई ओपन में नहीं खेल सके, लेकिन मैक्सिको में हम इकट्ठा खेलेंगे। टेनिस स्टार ने कहा कि मैंने हमेशा खेल के दौरान अमन का पैगाम दिया है। मेरी हमेशा कोशिश रही है कि पाकिस्तान का मुस्बत और पुरअमन इमेज दुनिया में जाए। अल्लाह करे कि इस पार्टनरशिप और दोस्ती को दोनों ममालिक में पजीराई मिले। मुझे उम्मीद है कि दोनों ममालिक में इस पार्टनरशिप को मिस्बत लिया जाएगा। असामुल हक ने कहा कि अभी सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए इकट्ठे हुए हैं। मुस्तकबिल के टूर्नामेंट्स के लिए हम बातचीत जरूर करेंगे। सर्दी हो या गर्मी, खिजा हो या हो बहार, हर मौसम का अहवाल बताएंगे बीटीवी वेदर में। लाहौर और कराची की फजा आज दुनिया भर के मुज़र सेहत शहरों में शामिल। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदगी के लिहाज से बीजिंग पहले नंबर पर और नेपाल दूसरे नंबर पर है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर तीसरे और कराची 5वें नंबर पर है। इंडेक्स के मुताबिक लाहौर की फिजा में आज आलूदा ज़रात की मिकदार 196 पार्टिकुलेट्स मीटर्स रिकॉर्ड की गई है, जबकि कराची में आज आलूदा ज़रात की मिकदार 171 पार्टिकुलेट्स मीटर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आलूदगी के लिहाज से बीजिंग आज पहले और नेपाल दूसरे नंबर पर है। दर्जा बंदी के मुताबिक 151 से 200 दर्जे तक आलूदगी मुज़र सेहत है। 201 से 300 दर्जे तक आलूदगी इंतहाई मुज़र सेहत होती है, जबकि 301 से ज्यादा दर्जा खतरनाक आलूदगी को जाहिर करता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk और फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम पर btv_pk। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल बजर टेलीविजन नेटवर्क।